بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سورة البقرہ۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جس روایت میں سورہ بقرہ کہنے کو منع کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تعداد آیات 286 ہے اور کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کے بعد آیات مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر نازل ہوئی، مگر وہ بھی اصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے، جو 10 ہجری ذی الحجہ کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 80-90 دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سی احکام پر مشتمل ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ بروایت ابو امامہ باہلی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کی نزول کے وقت اسی فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون کو پڑھی جائے، دیوانہ پاگل پہ پڑھی جائے تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں تو الف لام میم سے یوقنون تک، پھر آیت الکرسی کی 3 آیتیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم خالدون تک، پھر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ 3 آیتیں، اس کے بعد 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ جس سے حالت حاضرہ چل رہا ہے تو اس لحاظ سے انسانوں کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں صبح و شام پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بیماری وغیرہ جو چل رہا ہے، کرونا وائرس، یہ جو آفتیں ہیں، ان بیماریوں سے بھی اللہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ناسور بیماریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔